اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات جو قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر 26 میں موجود ہے، 26 نمبر پارہ کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ سورت کا نمبر 49 ہے۔ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا 49 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے جسے ترتیب نزولی کہتے ہیں کہ قرآن آہستہ آہستہ تقریباً 23 سالوں کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق ہے جو 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے 114 سورتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ تو ترتیب جو نزول کی ہے اس اعتبار سے اس کا 106 نمبر ہے، یعنی مدنی صورتوں میں سے جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ سورہ مبارکہ بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی کل آیات 18 ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جن مسائل کے اوپر ہے وہ مسائل ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے حوالے سے ہیں، اور پھر اسی طرح جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں اور جن برائیوں کی وجہ سے معاشرے کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے، ان برائیوں کے حوالے سے، ان کی روک تھام کے حوالے سے اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مکارم اخلاق کا سبق دیا ہے۔ مکارم اخلاق کا سبق اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور وہ 5 طرح کا ہے۔ ایک کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو مکارم اخلاق کا حصہ ہے وہ ہے فاسق فاجر کی خبر کے اوپر اہل ایمان کو تحقیق کرنے کا حکم۔ اور تیسری جو اہم بات اس کے اندر ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ خطاب فرمائیں، جب ان سے بات کریں، ان کے سامنے بولیں، تو لب و لہجہ
انداز اور آواز پست ہونی چاہیے، یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی جو برے نام پکارتے ہیں یا ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے یا اسی طرح ہم جاسوسی کرتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کی۔ اور پانچویں نمبر پر اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اہل ایمان کو اللہ نے خطاب فرمایا تو اس میں گمان اور پھر غیبت سے منع کیا گیا۔ تو 5 جگہوں پر اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا اہل ایمان کو، اس میں یا ایھا الذین آمنو کا استعمال کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الحجرات، قرآن کی اسی سورہ مبارکہ کی جو آیت نمبر 4 ہے اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ حجرات حجرہ سے ہے، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے جن کی تعداد 9 تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک وقت میں 9 بیویاں موجود رہی ہیں۔ 2 بیویاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کی حیات طیبہ کے اندر وفات پا گئی تھی، اور 9 بیویاں نبی علیہ السلام کی زندگی میں رہی۔ جب آپ دنیا سے گئے تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں پیچھے تھیں جو امہات المومنین ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کا جو ہم نے ترجمہ اور تفسیر کا یہ پروگرام اور یہ ترجمہ تفسیر کلاس کے نام سے آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں سورہ مبارکہ کا۔ تو اس کی پہلی آیت، پہلے اس کا لفظی ترجمہ، پھر اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی مختصر تفسیر ساتھ ساتھ بیان ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے یا ہے۔ یا عربی کے اندر کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے یا غلام ہو۔ عربی کے اندر اکثر کسی بچے کو جب آواز دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا غلام ہو، اے لڑکے۔ غلام کا معنی لڑکا بھی ہوتا ہے، یہ مت سمجھے کہ صرف غلام کو ہی غلام کہتے ہیں، جو ملازم ہو یا نوکر ہو، یا جو پہلے ایک غلام کا کنسپٹ اور تصور تھا کہ جو ملکیت کے اندر لوگ ہوتے تھے تو غلام کی ساتھ مؤنث کے طور پہ لونڈی استعمال ہوتی تھی، لیکن غلام عربی کے اندر لڑکے کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو آپ نے مجھے خطاب فرماتے ہوئے کہا یا غلامو، اے لڑکے۔ تو یا کا لفظ جو ہے یہ حرف ندا ہے۔ ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، آواز لگانا۔ جس طرح اذان کو ندا کہا گیا ہے، ندا اس لیے کہا گیا کہ اس میں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم ندا کو سنتے ہو، یعنی اذان کی پکار کو سنتے ہو تو اس کا جواب دو۔ تو گویا یا جو ہے یہ سامنے جو موجود ہوتا ہے، جس سے خطاب کرنا ہوتا ہے، جس سے بات کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اس بندے کو جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کو یا کہہ کے پکار سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کے ساتھ یا کا لفظ لگا کے اس کو بلانا، اس کو پکارنا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام جب بلاتے تھے، پکارتے تھے تو وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس موجود ہوتے تھے اور وہ آپ سے خطاب فرماتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی قرآن کے اندر یا کے ساتھ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، احادیث کے اندر یا کے ساتھ خطاب ہے۔ تو بعض یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ دیکھیں قرآن کے اندر یا ایھا النبیوں کے لفظ آئے ہیں، یا ایھا الرسول کے لفظ آئے ہیں، تو لہٰذا آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، اور پورا قرآن خطاب ہی اللہ کے نبی کو کرتا ہے، سب سے پہلا ایڈریس رسول اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دلیل پیش کرنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی اس نیت کے ساتھ یا کہہ کر پکارتا ہے کہ وہ آج بھی موجود ہیں اسی طرح جس طرح پہلے تھے، تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو یا اس کو برایا جاتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے، جس سے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ زین، اللہ زین اس میں موصول ہے، یعنی جس کے ساتھ اس بات کو جوڑا جا رہا ہے وہ آگے آ رہی ہے، اور وہ ہے آمنو، یعنی جن کو اللہ پکارنا چاہتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ ایمان والے۔ آمنو، اے ایمان والو، اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو مختصر اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب جب بھی قرآن کے اندر اللہ تعالی یا کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بڑی بات کرتے ہیں، جہاں بھی پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اور آگے کیا کہا؟ اعبدوا، تم عبادت کرو۔ یعنی اللہ رب العزت جب یا کے ساتھ کسی کو پکارتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، تو اس کے بعد بڑی اہم بات کرنا چاہتے ہیں، بڑا اہم کوئی فریضہ دینا چاہتے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو۔ اب اس کے بعد کوئی بڑی بات اللہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بڑی بات کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ لا نفی کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی نفی کرنا۔ جس طرح ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ۔ سب سے پہلے ہم نے کہہ دیا کہ کوئی الہ ہے ہی کوئی نہیں، ہر طرح کے الہ کی ہم نے نفی کر دی ہے۔ الہ ان کہتے ہیں مشکل کشا کو، جو دعاؤں کو سنتا ہے۔ الہ کا معنی مختلف اس کے معانی موجود ہے۔ تو الہ کہتے ہیں جو مشکل کو حل کرتا ہے، جو دعاؤں کو سنتا ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ تو جس دور کے اندر بھی یہ کلمہ پڑھا گیا، سنایا گیا، اس دور کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ غیروں کے سامنے جھکتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ کلمہ شروع سے ایک ہی چلتا آ رہا ہے، لا الہ۔ الہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی کو سنوارنے والا ہے، اور نہ کوئی دعائیں سننے والا ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ، یعنی یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے سوا جس کی طرف بھی تم یہ چیزیں منسوب کرو تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے اس کی نفی کر دی ہے۔ تو لا نفی کے لیے آتا ہے۔ آگے ہے تقدمو، قدم یقدم، تقدیم باب تفعیل ہے، اور باب تفاعل کے اوپر بھی بعض دفعہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ باب تفعیل جو صرف یصرف تصریف، یا اسی طرح اور بھی اس طرح کے کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ تقدیم آپ اکثر اسلامیات کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے کچھ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے مقدمہ، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے تقدیم۔ مقدم اور تقدیم کا یا مقدمہ اور تقدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری کتاب اس کے بعد ہے، اور پوری کتاب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے، اس کو تقدیم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مقدمہ یا تقدیم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہوتا ہے، جو تقدیم ہوتی ہے، جو بعد میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں، ان سب باتوں کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقدمہ کو پڑھنے کے بعد، تقدیم کو پڑھنے کے بعد
بندے کے ذہن کے اندر ایک سکیچ بن جاتا ہے کہ اس پوری کتاب میں جو رائٹر ہے، جو آتھر ہے، جو اس کتاب کا مصنف ہے، وہ بات کرنا کیا چاہتا ہے. اور اسی طرح ایک لفظ عام بولا جاتا ہے مقدمات الجیش. جیش کہتے ہیں لشکر کو. تو لشکر ایک جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو جو شخص اس کے آگے آگے ہوتا ہے یا جو مجاہدین آگے آگے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مقدمات الجیش، یعنی لشکر کے آگے چلنے والے، اس جماعت کے آگے چلنے والے. تو یہاں بھی لفظ ہے لا تقدموا. اسی طرح جو بھی آگے چلے گا اس کے لیے لفظ مقدمہ بولا جاتا ہے، یعنی اس کا آگے بڑھنا بولا جاتا ہے. کسی کے آگے آگے چلنا، باقی سارے پیچھے ہیں اور وہ آگے آگے چل رہا ہے. اس کی ایک مثال اور سنیے آگے چلنے کی، آگے بڑھنے کی اور باقیوں کو پیچھے چھوڑ دینے کی. اس کی مثال سورہ ہود کی آیت نمبر 98 کے اندر ہے. سورہ ہود جو 12ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، 11ویں کے آخری اس کی 3-4 آیات ہیں اور اگلی آیات اس کی 12ویں پارے کے اندر ہے. سورت ہود کی آیت نمبر 98 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے، اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی ہلاکت دنیا کے اندر اور قیامت والے دن وہ کیسے آئے گا اللہ نے اس کے اوپر بات کی ہے. فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت والے دن فرعون بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. تو قدموا جو لفظ آیا کہ تم آگے بڑھو، تو پیچھے آ گیا لا، تم آگے مت بڑھو. یعنی تقدیم کا، مقدمہ کا مطلب ہے آگے بڑھنا، کسی سے آگے نکلنا، آگے چلنا. اب اللہ کہتے ہیں لا تقدموا، تم نے آگے نہیں چلنا، تم نے آگے نہیں چلنا، آگے نہیں بڑھنا. کس سے آگے نہیں بڑھنا؟ آگے اللہ خود کہتے ہیں بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے. بین یدی اللہ، اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا. اب اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، قدم نہیں رکھنا. قدم اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ ایک قدم چلو، 2 قدم چلو یا قدم اٹھاؤ. اکثر یہ سیاست کے اندر نعرے لگتے ہیں کہ تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اسی سے یہ لفظ ہے، جو ہم قدم اٹھاتے ہیں، جو آگے چلتے ہیں، تو اسی سے لا تقدموا، تم قدم مت بڑھاؤ، تم قدم مت بڑھاؤ، تم آگے مت نکلو، تم آگے مت چلو. کس کے آگے؟ اللہ اور اس کے رسول کے آگے. حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، انہوں نے یہ جو لفظ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کیا بات کی ہے. امام مفسر قرآن امام تبری رحمہ اللہ تعالی تفسیر تبری کے اندر علی بن ابو طلحہ رحمہ اللہ تعالی جو حضرت عبداللہ بن عباس سے اکثر ان کے تفسیری اقوال نقل کرتے ہیں. حضرت علی بن ابو طلحہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر ان کے تفسیری اقوال نقل کرتے ہیں. سندن یہ بات ہے، یہ قول صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت چلو، ان سے آگے مت نکلو، ان سے آگے مت بڑھو کا مطلب عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو. یا دوسرا اس کا مطلب اگر ہم لے تو یہ بن سکتا ہے کہ کوئی کام بھی کتاب و سنت کے خلاف نہ کرو. اب اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا اور تو کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. اس وقت جو اہل ایمان تھے صحابہ کرام کی شکل میں،
وہ تو وہاں موجود تھے، ان کے لیے تو کہہ دیا. ہمارے لیے اب اس آیت کے اوپر جو عمل ہے وہ کیسے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو دیکھ کے ہمیں عمل کرنا ہے. دین کے معاملات کے اندر وہ جس طرح کا بھی معاملہ ہو، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھ کر عمل کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا ایک اور مطلب بن سکتا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلو. جب آگے نہیں چلنا تو پھر کہاں چلنا ہے؟ پیچھے چلنا ہے. تو پیچھے چلنے کے اندر جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ جب پیچھے چلیں گے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے. آپ دیکھیں، میں اس کی ایک مثال دنیاوی اعتبار سے دیتا ہوں. اگر ہم رات کے اندھیرے کے اندر 2-4 لوگ چل رہے ہیں تو آگے جو لوگ ہیں، اگر کوئی راستے کے اندر کھائی ہے، راستے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، تو وہ اگلے لوگوں کو سب سے پہلے واسطہ پڑے گا اور وہ پچھلوں کو آگاہ کر دیں گے. یہ دنیاوی اعتبار سے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مثال نہیں پیش کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے. اب جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے تو یہ دونوں ذاتیں ایسی ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، یہ دونوں ذاتیں ایسی ہیں کہ یہ کسی صورت میں بھی اپنے پیچھے چلنے والوں کو نقصان کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، کسی بھی صورت میں. بلکہ یہ دونوں ذاتیں ایسی ہیں، ایک خالق کی شکل میں اور ایک مخلوق کی شکل میں، جو دونوں اپنے امت کے لیے یا اللہ اپنے بندوں کے لیے سب سے زیادہ بھلائی والا اور اچھائی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں حکم ہوا کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے، ان کے آگے نہیں چلنا. دوسرا ایک اور مطلب کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی. قرآن کی آیت واضح آ گئی، پھر ادھر میری بات، کسی اور جماعت کے بڑے عالم دین کی بات، کسی محدث کی بات، پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جب اللہ کی بات آ گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، یا پھر اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، کیونکہ اس کے رسول کا فیصلہ بھی حقیقت میں اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیصلہ ہے وہ بھی حقیقت میں کس کا فیصلہ ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش اور منشا سے بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. یہاں ایک بڑی علمی بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. بعض عام لوگ یہی اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے کچھ بولا ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ ذہن دے رکھا تھا، سب سے زیادہ ذہن، سب سے زیادہ سوچ و بچار اور فکر کرنے کی جو اللہ رب العزت نے قابلیت اپنے اس آخری رسول کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی فیصلے کرتے تھے. فرق کیا ہے؟ یہ اس آیت کی جو ہم تفسیر یا اس کا ترجمہ عام سیدھا بیان کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے کچھ بولا ہی نہیں ہے، کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر شہد کو جب آپ نے حرام کیا تھا، جب اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، تو پھر شہد کیسے حرام کر دیا؟ سورہ تحریم پڑھتے ہیں نا، تو سورہ تحریم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سارا واقعہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اللہ نے پھر کہا کہ بھئی میں نے حلال کیا ہے، آپ اس کو حرام مت کریں. یہ ایک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے علم کے اندر بات ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہی جو ہوتی نا، وہی کی 2 اقسام ہیں. ایک وہی جو ہے وہ جلی ہے اور ایک وہی خفی ہے. ویسے تو مطلوب اور غیر مطلوب بھی بتائی جاتی ہے، کوئی بھی آپ قسم کر سکے. میں اب چلتا ہوں حدیث کی طرف. حدیث کی
تین عام اقسام بیان کی جاتی ہے، قولی، فعلی اور تقریری۔ تقریری حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا، کسی صحابی نے اپنی مرضی سے کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اب اس صحابی کے عمل کو اتھارٹی مل گئی ہے حدیث کی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل نہیں کیا۔ وہ عمل کس نے کیا ہے؟ صحابی نے کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عمل کے اوپر خاموش رہنا، اس کا سیدھا یہ مطلب ہے کہ یہ کام شریعت میں جائز ہے۔ اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی آتی رہی ہے، وہ وحی ایک تقریری بھی ہے۔ وہی تقریری کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات نبٹانے کے لیے کئی فیصلے دیے ہیں۔ اگر کہیں فیصلہ اللہ کی منشا کے خلاف ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو آگاہ کر دیتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر وہ فیصلہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا تو اللہ کی وحی کیا ہوتی؟ خاموش ہو جاتی۔ اللہ کی وحی اس پہ کیا ہوتی؟ تو گویا اللہ کی وہ جو خاموش وحی ہے اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید مل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ جس طرح وہ صحابی نے عمل کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تو اس کو ایک تائید مل گئی، ایک گارنٹی مل گئی، ایک اتھارٹی مل گئی کہ یہ کام صحیح ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجتہادی فیصلے کیا کرتے تھے اور اس کی کئی مثالیں ہیں، بات آگے نکل جائے گی، میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی اللہ کی بات ہے، اس لیے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے، اگر آگے چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کر چکے ہیں قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس کے خلاف چلیں گے تو گویا ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ان سے آگے چل رہے ہیں، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ دنیا کے اندر بھی ہلاکت کو آواز دے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سورۃ الاحزاب سورت کا اپنا نمبر 33 ہے تلاوت کے اعتبار سے، اور آیت نمبر 36 سورۃ الاحزاب یہ 21 نمبر پارہ کے آخر میں شروع ہوتی ہے سورہ سجدہ کے بعد، اور 22ویں پارے کے اندر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ تو کسی مومن مرد کے لیے یہ جائز اور لائق ہے اور نہ مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو بھی ایمان والا ہے۔ اب یہ جو خطاب ہے نا سورہ الحجرات کی پہلی آیت کے اندر، اے ایمان والو، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ کئی دفعہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ قرآن میں اکثر خطاب تو مردوں کو ہے، عورتوں کو ہے ہی نہیں ہے۔ گرامر کا یہ قانون ہے کہ جب مرد اور عورت اکٹھے ہوں، اور جس طرح آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس میں خواتین بھی شامل ہوں تو عربی گرامر کا یہ قانون ہے کہ مرد اور عورت کا اگر ذکر اکٹھا آئے تو صیغہ مذکر بولا جائے گا، لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوگا، مؤنث استعمال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جہاں بھی اس طرح کے لفظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر اس سے مراد صرف مرد ہیں تو پھر روزہ تو صرف مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ دے دے، فیصلہ کر چکے ہوں قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، آج ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے محفوظ اور موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ان یکون لہم الخیارہ، کہ وہ اس کے اندر کوئی اختیار استعمال کرے کہ قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اس کے خلاف کوئی کام کرنے کی کوشش کرے تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔
اللہ نے یہ سمجھو حرام قرار دے دیا ہے. من امرہم، ان کے جو اپنے معاملات ہیں اگر اس میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چلتے ہیں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ کا مطلب کیا ہے؟ جس نے نافرمانی کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے خلاف چلا، تو اللہ کہتے ہیں ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہوا. کھلا گمراہ ہونا، واضح طور پہ وہ گمراہی کے رستے پہ چل پڑا ہے. اور گمراہی لفظ گمراہ، گم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گم ہو جانا، فلانی چیز گم ہو گئی ہے، اور راہ کہتے ہیں راستے کو. تو گمراہ کو گمراہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو سیدھا راستہ بالکل صراط مستقیم والا ہوتا ہے اس سے وہ ہٹ جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا. اور گمراہی انسان کو کیا کرتی ہے؟ یہ ہلاک کر دیتی ہے. کل ضلالۃ فی النار، اور پھر یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی. تو یہ مطلب ہے اس کا. آخری بات اس کے اوپر کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف چلتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی یہود و نصارہ کے لوگوں کے حوالے سے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو اور اپنے علماء کو رب بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، اور عیسیٰ بن مریم کو. یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی. ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، امام ترمذی اسی آیت کی تفسیر کے اندر کتاب و تفسیر میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. حضرت عدی بن حاتم تائی یہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ پہلے عیسائی تھے. کہتے کہ میرے گلے کے اندر سونے کی ایک سلیب تھی. سلیب عیسائیوں کی نشانی ہے، تو یہ عیسائی تھے. کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ سلیب دیکھی تو آپ نے مجھے وہ اتارنے کا حکم دیا، اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے اور عیسیٰ بن مریم کو بھی رب بنا رکھا ہے. کہنے لگے جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم تو اپنے پیشواؤں اور علماء کو رب نہیں مانتے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا جب تمہارے علماء تمہارے وہ پیشوا جب کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو تم حلال سمجھتے تھے، جب اس کو حرام کرتے تھے تو تم حرام سمجھتے تھے؟ کہا یہ بات تو بالکل ایسے ہے کہ ہم اپنے علماء کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے تھے. تو گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یا آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے رکھا ہے. اس لیے اگر تم اپنے پیشوا اپنے مولوی اپنے عالم کی یا کسی بھی اپنے لیڈر کی بات کو مان کر جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے اگر اس پہ عمل کرتے ہو گویا تم اللہ کے سوا اس کو رب مانتے ہو. اس لیے یہ جو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. اور بھی بڑی باتیں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ یہ میں نے چند باتیں اس کی تفسیر میں کی ہے. آخر میں اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اتقوا کے کئی معنی ہیں، ڈرنا بھی ہوتا ہے، بچنا بھی ہوتا ہے، پریز کرنا، یہ سارے اس کے معنی ہیں. لیکن یہاں مطلب ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر جاؤ. کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھو گے تو یہ معاملہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے
کہ کہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ نکل جائے, کہیں ہمارا عمل قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو جائے. اس لیے تمہیں ہر معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے. کس سے؟ اللہ سے. اور پھر آگے ان اللہ, انا جو ہے یہ پچھلی بات کی تاکید کے لیے, کس کی؟ اتقوا اللہ کی. بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. سننے والا بھی ہے, سمیع سننے والے کہتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے ہماری تعریف کرنا سن لی. جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو سامع یسمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننا. سامع یسمع سننا ہوتا ہے. تو گویا سمیع اسی سے نکلا. اللہ کیا ہے؟ سننے والا بھی ہے اور علیم خوب جاننے والا بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلو گے تو پھر جو بات تم اپنی زبان سے ان کے خلاف نکالو گے وہ اللہ سننے والا ہے. جو عمل تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف کرو گے وہ عمل اللہ کے علم کے اندر ہوگا. اس لیے تمہیں ہر موقع کے اوپر, ہر لمحہ زندگی کے ہر پہلو میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو اور اللہ کو پتہ چل جائے اور اللہ مجھے اس کی وجہ سے کسی عذاب میں دوچار نہ کر دے. میرا عمل کوئی ایسا نہ ہو جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو. تو یقیناً جب میں یہ عمل کروں گا تو اللہ کے علم کے اندر ہوگا اور قیامت والے دن میرے سے پوچھا جائے گا. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی. دوسرے لفظوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہمیں سکھایا ہے. اور یہی ہمارا اصل میں مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کا ادب و احترام بھی کریں. اللہ کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اس کی باتوں کو مانیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ ہے کہ جو تعلیمات ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اس تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر قرآن و سنت کو لانے کی کوشش کریں, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا یہ جو مقام سورہ الحجرات کی پہلی آیت آج ہم نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس آیت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے, تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ مبین.